یہ آخری مجلسیں ہیں، اب حسین کو رخصت کرنے کے لیے آج جمع ہوئے۔ یقیناً یہ آنسوؤں کا نذرانہ، یہ خراج عقیدت حسین کی بارگاہ میں۔ دیکھیے جملہ وطن کے مسائل سے کہنا چاہتا ہوں، یہ بات بھی قابل توجہ ہے، خاص طور مزاروں کے لیے جو 2.25 مہینے سے عظیم عبادت میں مصروف رہے، فرش بچھا کے، آنسو بہا کے، نوحہ پڑھ کے، ذکر کر کے، حاضر ہو کے، جس سے جو بھی ممکن ہو سکا اس عبادت کے برابر کشی، ان کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں۔ اور آج ہے دیکھیے واقعہ آپ سنتے تھے فطرت سے بے پتہ، ارے فطرت فضاؤں کے قید خانے میں قیدی تھا، لیکن جب جبرائیل لے کے آئے تو کیا ہوا؟ حسین کے گہوارے سے مسئلہ، یہی تو واقعہ ہے۔ اور تاریخ لکھتی ہے اس وقت حسین رسول کی گود میں تھے، گہوارے میں نہیں۔ حسین اتنا محبوب ترین فرزند اس گھرانے کا تھا کہ کتنی دیر جھولے میں رہا ہوگا، کبھی اس گود میں، کبھی اس گود میں، کبھی اس گود میں، اس کو جھولا خالی تھا۔ حسین نے کہا یا رسول اللہ، یہ فطرت وہ ہے جس کو اللہ نے حسین و جمیل بنایا، اپنے حسن عقل کے غرور کرنے لگا، اس کی ایک پل کو اللہ نے چھین لیا ہے۔ آج آپ کا بچہ پیدا ہوا، نواسا آیا ہوں، دعا کر کے لے جاؤ گہوارے سے مس کر۔ اس کو حسین کے بارے میں نہیں دیتا مجھے۔ اب جو فطرت بالوں پر آ گئے، وہاں سے چلا تو کیا کہتا ہوا چلا؟ انا عتیق الحسین، من مثلی، کون میرا مثل ہوگا؟ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ اے فطرت، ابھی اسی احساس تکبر کے تحت تجھے سزا ہو چکی، تیرے قوت پرواز چھن چکی، اب پھر مغرور ہو گیا، پھر غرور کر رہا ہے کہ نہیں نہیں دیکھو تو کہاں سے آ رہا ہوں۔ ابھی تک غرور اپنے حسن میں کیا تھا، اب غرور حسین کے کرم پر ہے، اب غرور حسین کی عطا پر ہے۔ جو عزت حسین کے صدقے میں ملتی ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اے عزیزو، بس آخری جملہ، اے عزیزو کبھی اس پر غرور نہ کرنا کہ مجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں، مجھ سے بڑا کوئی حاجی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی نمازی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں۔ اگر غرور کرنا ہے اور فخر کرنا ہے تو اس پر فخر کرو کہ ہم سے بڑا کوئی عزادار نہیں، ہم سے بڑا کوئی ماتمدار نہیں، ہم سے بڑا کوئی آنسو بہانے والا نہیں، ہم سے زیادہ کوئی عزاداری میں حصہ لینے والا نہیں۔ اس جگہ عزاداری انکساری پیدا کراتی ہے، غرور نہیں پیدا کراتی۔ یہی وہ فرش اعزا ہے اس پر ہم اور آپ بیٹھتے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا نہ کروں گا، آپ مسلسل آتے رہے، میں شکریہ حق نہیں چھیننا چاہتا۔ آپ کا شکریہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ، اے میرے لال کے رضارو، خدا تمہاری آنکھوں پر رحمت، خدا تمہاری آوازوں پر رحمت۔ کربلا میں ظالموں نے ظلم کی انتہا کر، روایت کہتی ہے جب 4 محرم نمودار ہوئی اور دشمن کے رسالے برسالے آتے رہے تو ملعون دشت کربلا میں گھوڑوں کو اتنی تیزی کے ساتھ دوڑاتے تھے کہ غبار اڑ کے بیویوں کے خیمے تک جاتے، اور اس کے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سے ماؤں کے دل دہل جاتے تھے، ماؤں کے دل دہل جاتے تھے۔ اسی دل کے دہلنے کی وجہ سے رباب کا دودھ خشک ہو چکا۔ یہی تو کہا تھا مولا، میرا بچہ 6 مہینے کا 10 رجب کو پیدا ہوا ہے، عاشور محرم کو 6 مہینے ہو جائیں گے، اور جب تک 6 مہینہ نہیں ہوگا اسلام میں کوئی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے حسین 10 محرم کا انتظار کر رہے تھے، 9 ہو جانے دو، 10 آ جائے تاکہ 6 مہینے کا فدیہ پورا مکمل ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کر سکوں۔ رباب لاؤ لاؤ، تمہارے بچے کو لے کے جاتا ہوں، شاید کوئی صاحب اولاد ہو اور اس بچے پہ رحم آ جائے۔ کربلا کا مورخ کہتا ہے کہ میں ہر منظر بھول سکتا ہوں اور وہ منظر نہیں بھول سکتا جب ماں اپنے لال کو حسین کے حوالے کر رہے۔ چند لمحے حسین کو روکا، مولا ٹھہر جائیے، مولا ٹھہر جائیے، میں اپنے لال کو مجاہد تو بنا لوں۔ کمر میں پٹکا باندھا، بالوں کو جھاڑ دیا، آستینوں کو الٹ دیا اور کہا اے بیٹا علی اصغر، اگر دادی سے ملاقات ہو تو اماں کی شکایت نہ کرنا، اگر پانی ہوتا تیرا منہ دھلا کے بھیجتی۔ جا میرے شیر خار، جا علی اصغر، جا بیٹا جا، میں نے تجھے بابا کے حوالے کیا۔ ارباب اعزا حسین نے 6 مہینے کے بچے کو اٹھایا اور ایک مطلب قریب لشکر اعلیٰ کے پہنچ گئے۔ راوی کہتا ہے پہلے بلندی سے آواز دی اور آہستہ آہستہ نیچے اترتے جاتے تھے اور ایک ایک سپاہی سے کہتے تھے دیکھو میرا بچہ کتنا پیاسا ہے، اس کی زبان خشک ہو چکی ہے، اس کے وہ ٹیڑے پڑ گئے ہیں، اگر تم سمجھتے ہم پانی پیئیں گے پھر اس بچے کو لٹائے دیتا ہوں، آؤ اسے سیراب کر دو۔ مگر کسی کو رحم نہ آیا، مگر بچے کی بے بسی اور بچے کی تشنگی کا اثر دیکھ کر راوی کہتا ہے دشمنوں کی فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک مرتبہ
فوج مخالف منہ پھیر کے زار و قرار ہونے لگی. اللہ حسین پہ کیسا لد غربت آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے جا ملب ہے. ارے حسین تم اتنے پیاسے ہو, تمہارے بچے اتنے پیاسے ہیں. ایک مرتبہ پسر ساتھ نے دیکھا کہ لشکر کی حالت بدل رہی ہے, آواز دی آئین آئین احتا کلام الحسین, اے ہرملا حسین کے کلام کو منقطع کر دے. ہرملا نے دوشت کمان اتاری, تیر چلے کمان میں جوڑا, چاہا کہ بیشیر کے گلے کو نشانہ بنائے. ایک مرتبہ ظالم کا نشانہ خطا کر گیا. راوی کہتا ہے پہلو میں اس کا ساتھی کھڑا تھا, اے ہرملا تجھ سے بڑھ کے کوفے میں کوئی تیر انداز نہ تھا, تجھے کیا ہو گیا, کیا ہو گیا تجھے؟ کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس بچے کی ماں تیرے خیمہ سے کھڑی مجھے دیکھ رہی, جیسے اس بچے کی ماں تیرے خیمہ سے کھڑی مجھے دیکھ رہی ہے. رباب عمر بن کلثوم جیسے تیر انداز باپ کی بیٹی کا نام تھا. رباب دشمن کا نشانہ سمجھ گئی. اب جو دیکھا اس کے ساتھی نے تو کیا دیکھا, ماں تیرے خیمہ پہ کھڑی ہے. اے بیٹا اصغر خبردار, اے بیٹا کہ ایسا نہ ہو کہ تیر تجھ سے پہلے تیرے ماں باپ کو لگ جائے. اے بیٹا میرے شیر کا اثر دکھا دے, اے بیٹا میرے دودھ کی تاثیر دکھا دے. ماں کا اشارہ ملا. اب جو ہرملا نے تیر پھینکا, بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. کائنات تڑپ گئی. حسین نے خون ازغر چہرے کو مل لیا. اللہ خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. روئیے روئیے, آپ حسین کو رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں. اب اگلے سال کریوزاری کریں گے ہم, زندہ رہے تو تعزیہ داری کریں گے ہم. ہر باب ازا حسین نے بیشیر کی لاش کو لیا, تیرے خیمہ پر ٹھہرے اور اس کے بعد کہا کہ رباب آؤ آؤ اپنی امانت کو لے جاؤ. رباب سے پہلے سکینہ آ گئی. اے بابا بھیا کو پانی پلا لائے. اجرکم اللہ, جزاکم ربکم خیر جزا. سنیے بہت مصاب ہوں گے انشاءاللہ. آپ رباب نے سکینہ نے کہا بابا بھیا کو سیراب کر لائے. اسے کہا اے سکینہ تیرا بھیا ایسا سیراب ہوا ہے کہ اب کبھی پیاسا نہ ہوگا. ابھی حسین رب سکینہ سے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ماں دوڑ کے آئی. اے مولا میرے لال کی خیریت تو ہے. حسین نے کوئی جواب نہ دیا. ابا کے دامن سے اصغر کی لاش کو چھپائے ہوئے ہیں, نگاہوں کو نیچے کیے ہیں. رباب بار بار پوچھ رہی ہے, اے میرے سید و سردار میرے لال پر کیا گزری, میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ جب حسین نے کوئی جواب نہ دیا تو رباب نے لہجہ بدل کہا, اے مولا میں سیدہ کی بہو ہوں, میرے ہاتھوں سے دامن سر کو چھوڑ, بتائیے میرے لال کا کیا ہوا؟ جیسے ہی رباب کے ضبط نفس کا حسین نے امتحان لے لیا, ابا کے دامن کو الٹا, ماں نے طرف کے دیکھی اب مثلوں کا جملہ ہے. اے بیٹا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنے چھوٹے بچے یہاں سے بہت کر دیے جاتے ہیں. اجرکم اللہ, جزاکم ربکم خیر جزا. ارباب ازا حسین نے بیٹے کا آخری دیدار ماں کو کرایا, مگر ماں کی بے چینی وقت کا امام سمجھ گیا. رباب کے آنسو نہیں رک رہے تھے. ایک وقت حسین فرماتے ہیں, اے رباب اچھا یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ رباب کا مولا آپ وقت کے امام ہیں, نبی کے لال ہیں, علی و فاطمہ کے دلبند ہیں, اصغر کے باپ ہیں. کہ رباب باعزت امام وقت کے تمہیں حکم دیتا ہوں, نہ رو رباب, نہ رو رباب. امام کا حکم ہوا, ماں نے کلیجے میں پتھر رکھ لیا, آنسوؤں کو پوچھا. حسین نے اصغر کی لاش لی, پس خیمہ ہے, ایک چھوٹی سی قبر بنائی. کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی, فنظر یمینا وشمالا. ارے یہ کون رو رہا ہے؟ اب چھپ کے دیکھا تو کیا دیکھا, بابا کی تلوار ذوالفقار ہو رہی. یہ ذوالفقار پوری ہو رہی ہے. کہ مولا جب وقت کے میدان سے پلٹی تو آپ کے بابا نے مجھے آپ کی ماں کے حوالے کیا. کہ زہرا ذوالفقار سے لہو صاف کرو. مولا آپ کی ماں پانی کا چاول لے کے آگے بڑھی, میری پشت لہو کو دھوتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی, ذوالفقار کربلا میں میرے لال کی مدد میں کمی نہ کرنا. اے مولا اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے مدد کا وعدہ کیا تھا, قبر کھودنے کا وعدہ. اجرکم اللہ. بسربان اللہ آپ متوجہ ہیں, حسین نے بیشیر کو سپرد خاک کیا. جیسے ہی قبر مٹی ڈالی, اب حسین سے رہا نہ گیا, غش کھا کے قبر پر گرے.
رشکا کے قبر پر گرے. اب رباب آگے بڑھی, حسین کا بازو پکڑا. سنیے سنیے, حسین کا بازو پکڑا. اے سیدہ کے لال, تھوڑی دیر پہلے مجھ سے آپ نے پوچھا تھا کہ میں کون ہوں, تو میں نے کہا تھا آپ نبی کے لال ہیں, علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں, لہذا اب میں پوچھتی ہوں, بتائیے میں کون ہوں؟ رباب کا مولا بتائیے میں کون ہوں؟ کہ رباب تو میری شریک حیات ہے, تو سیدہ کی بہو ہے, تو اصغر کی ماں ہے. کہے مولا مجھے اصغر کی قربانی گوارا ہے, آپ کا رونا گوارا. اے وقت کے امام نہ رو, ہم اصغر کو برداشت کر دیں گے. ارباب ازا, یہ حسین کا شیرخوار بچہ تھا. ایام ازا کے آخری دن آ گئے, لٹا ہوا قافلہ قید شام سے رخصت ہو رہا ہے. بس آخری فکرہ سنیے, مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں. ارباب ازا, اگر کسی بیوی کا شوہر مر جائے, اگر کسی بیوی کا شوہر مر جائے اور وہ بیوہ ہو جائے اور اس کی گودی بھری ہو, تو وہ کہتی ہے کہ جب میکے جاؤں گی اپنے میکے والوں سے کہوں گی کہ میرے بچے میرے شوہر کی نشانی ہے. رباب یہی تو سمجھتی تھی, اے مولا حسین تم مارے گئے, مگر جب پلٹ کے جاؤں گی تو یہی کہوں گی میرے بچے میرے آقا کی نشانی ہے. مگر ہائے رباب کا مقدر, اصغر کو کربلا میں گواہی, سکینہ کو قید خانہ شام میں. اے بیٹی سکینہ, اے سکینہ, ارے سغرا پوچھے گی کیا جواب دوں گا. میرا اصغر بھی مارا گیا, میری سکینہ بھی لڑ گئی, رباب کی دنیا اجڑ گئی, میرے پاس کوئی نشانیاں نہیں رہ گئی. واہ غربتا,